سیالکوٹ میں بھپرے ہجوم کے ہاتھوں فیکٹری مینیجر کا قتل، ابتدائی رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات۔ مقتول مینیجر نے صفائی کی ہدایت کی، مشینوں پر لگے مذہبی سٹیکرز اتارنے پر ملازمین بھڑک گئے۔ مشتعل ہجوم نے پریانتھا کمارا پر دھاوا بول دیا، حملے کے وقت مالکان اور گارڈز رفو چکر ہو گئے۔ سخت ڈسپلن کی وجہ سے ورکرز غصے میں رہتے تھے۔ ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی گئی۔ فیکٹری مینیجر پریانتھا کمارا کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، لاش مکمل جل چکی تھی، صرف پاؤں اور ٹانگوں کا نچلا حصہ بھڑکتے شعلوں سے محفوظ رہا۔ مقتول کی لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل، رپورٹ شری لنکن ہائی کمیشن کو بھیج دی گئی۔ لوائکین سے مشاورت کے بعد لاش شری لنکا بھیجنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سیالکوٹ واقعے کے بعد ملزمان کی تلاش کے لیے پنجاب پولیس کے تابڑ توڑ چھاپے اور گرفتاریاں، 13 مرکزی ملزمان سمیت 118 افراد گرفتار۔ جلتی لاش کے ساتھ سیلفی لینے والا جنید بھی قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ میڈیا کے سامنے اعتراف جرم کرنے والے ملزمان بھی سلاخوں کے پیچھے، ملازمین کو اشتعال دلانے والا ملزم صبور بٹ بھی پکڑا گیا۔ سری لنکن فیکٹری مینیجر پریانتھا کمارا کی اہلیہ کا حکومت پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان سے منصفانہ تحقیقات اور انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کہا شوہر کا بے دردی سے قتل غیر انسانی عمل تھا، شفاف تحقیقات کی جائے تاکہ ہمیں انصاف مل سکے۔ سری لنکن وزیر اعظم کی پریانتھا کمارا پر وحشیانہ تشدد اور قتل کے واقعے کی مذمت۔ ٹویٹر پیغام میں کہا، یقین ہے عمران خان ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے ملائیں گے۔ عمران خان کا UAE میں موجود سری لنکن صدر سے رابطہ، پاکستانی قوم کے غصے اور ندامت سے آگاہ کیا، یقین دہانی کرائی کہ ملزمان کو قانون کے مطابق سزا ہوگی۔ نہ صرف مذمت کی ہے، ہم نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے۔ ایٹ دا ہائیسٹ ہم نے لمحہ بلمحہ سری لنکا کے ہائی کمشنر کو باخبر رکھا۔ وہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان ان کو جو ذمہ دار ہے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ سری لنکن وزیر اعظم نے پریانتھا کمارا کے قتل کی تحقیقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گفتگو، کہا سری لنکن سے پاکستان کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے، ذمہ داروں کو نہیں بخشیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں، شر پسندوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کسی شخص کے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، اس کو ہم نے ایک ایگزامپل کیس بنانا ہے۔ سیالکوٹ واقعے میں ملوث کسی شخص کو رعایت نہیں ملے گی، ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا دو ٹوک اعلان۔ کہا کیس میں نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ نظر بھی آئے گا، غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ IG پنجاب کہتے ہیں واقعے میں پولیس کی کسی قسم کی کوتاہی ثابت نہیں ہوئی، پولیس کو اطلاع ہی مینیجر کی ہلاکت کے بعد ملی۔ 11:05 پہ اس کی ہلاکت ہو چکی تھی۔ پولیس کو جو اطلاع ملی 11:28 پہ ملی۔ اٹ از اے آن گوئنگ انویسٹیگیشن۔ پولیس اس میں کوشش کر رہی ہے کوئی بھی پہلو رہ نہ جائے۔ سیالکوٹ واقعے سے پوری قوم کا سر شرم سے جھک گیا، ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا مطالبہ، لیگی رہنما خواجہ آصف کا متاثرہ فیکٹری کا دورہ، واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ سیالکوٹ میں تاجروں کی جانب سے مقتول کی یاد میں شمع روشن کی گئی۔ مفتی منیب الرحمان کا سیالکوٹ واقعے پر اظہار افسوس، کہا قانون ہاتھ میں لینے کا رویہ شرعی اور قانونی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے ٹویٹ کیا، کسی پر توہین رسالت کا سنگین الزام لگا کر خود سزا دینے کا کوئی جواز نہیں۔ مولانا طارق جمیل کا بھی اظہار افسوس، علامہ امین شہیدی نے واقعے کو اسلام اور قرآنی تعلیمات کے منافی قرار دیا۔ علامہ طاہر اشرفی بولے، بطور معاشرہ اس واقعے کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ خدا نہ خواستہ تو پھر تو آپ کو ماس بائی ڈیٹ سروسنگ کے کچھ نہیں بچے گا کہ آپ خرچ کر سکیں۔ آپ کو تو پھر دفاع کو بھی آپ کو فائنانس کریں گے قرضے لے کر۔ یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کے تاریخ میں۔
تحریک انصاف نے معیشت کے حوالے سے جو غلطیاں کی وہ سامنے ہے. افراط زر، مہنگائی، بے روزگاری پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کر رہی ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پریس کانفرنس. کہا معاشی تباہی کی سب سے بڑی مثال سلطنت عثمانیہ اور سوویت یونین ہے. کنٹرول نہ کیا تو ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا فیصلہ 6 دسمبر کو ہوگا. نون لیگ کی پالیسیاں مسترد کر کے معیشت کی سمت درست کی. اگر ان کی پالیسیاں جاری رہتیں تو ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہوتا. وفاقی وزیر حماد اظہر کا شہباز شریف کو ترکی بترکی جواب. کہا پاکستان میں غربت کی شرح میں کمی ہوئی. معیشت 5% کی شرح سے ترقی کر رہی ہے. ملک کی ڈولتی معیشت کو سہارا. سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو $3 ارب کی رقم موصول. مشیر خزانہ شوکت ترین کی تصدیق. شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا. پاکستان کی تاریخ کے اندر چند خاندانوں کا مکمل قبضہ رہا ہے، تو چند خاندان اس نظام کے ذریعے چند خاندان پورے پاکستان کے اختیار کے مالک ہو جاتے ہیں. ماضی میں ملک میں چند خاندانوں کی ہی حکومت رہی. ان لوگوں نے ملک کو لوٹ کر اپنی جائیدادیں بنائی. وفاقی وزیر اسد عمر کا اسلام آباد میں عوامی اجتماع سے خطاب. مراد سعید کا کراچی میں دھواں دھار خطاب. مراد علی شاہ کو سندھ کا انیل کپور قرار دیا. بولے انہوں نے عوام کی راشن کے بجائے بھاشن دیا. سندھ سرکار کو ٹف ٹائم دینے کا مشن. بلدیاتی بل کے خلاف ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا مشترکہ جدوجہد شروع کرنے کا اعلان. خرم شیر زمان کہتے ہیں کالے قانون کے خلاف عوام کو سڑکوں پر لائیں گے. ایم کیو ایم رہنما عامر خان بولے پانی سر سے گزر چکا، بند نہ باندھا گیا تو یہ پورے سندھ کو مونجو داڑو بنا دیں گے. سندھ کے نئے بلدیاتی قانون کے خلاف کراچی میں ایم کیو ایم کا احتجاج. سابق میئر وسیم اختر کا دھواں دھار خطاب. بولے اب انگلی ٹیڑھی کرنا پڑے گی. اپنے حقوق لینے کے لیے ٹی ایل پی کی دھرنا پالیسی پر عمل کریں گے. وزیر اعظم نے بہت سیاست کر لی، اب کراچی کا سوچیں، مسائل حل کریں. ملکی حالات ایسے نہیں جس سے بیان کیے جا رہے ہیں. اگر ایسے حالات ہوئے تو عدلیہ مقابلہ کرے گی. چیف جسٹس گلزار احمد کا لاہور میں سیمینار سے خطاب. کہا قانون کی حکمرانی یقینی بنانا ہمارا کام ہے، جسے چھوڑ نہیں سکتے. وکلا کا جج سے بدتمیزی کرنا مناسب نہیں. سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ پیر کو سماعت کریں گے. حکومت کا چیئرمین نیب کی تعیناتی کا عمل تیز کرنے کا فیصلہ. وزیر اعظم نے وزیر قانون فاروق نسیم کو احکامات جاری کر دیے. وزارت قانون نے سمری پر کام شروع کر دیا. پیر تک سمری صدر مملکت کو ارسال ہوگی، جس کے بعد صدر، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کریں گے. لاہور کے حلقہ این اے 133 میں ضمنی انتخاب کا میدان کل سجے گا. بیلٹ پیپر سمیت دیگر انتخابی سامان پولنگ اسٹیشنز پہنچا دیا گیا. 4 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. 22 پولنگ اسٹیشنز حساس قرار. 2000 سے زائد اہلکار تعینات ہوں گے. شائستہ، پرویز ملک اور اسلم گل میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. ضلع ہسپتال کراچی میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج. او پی ڈیز کا بائیکاٹ. مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جانے کی دھمکی. کوئٹہ کے ینگ ڈاکٹرز بھی سڑکوں پر. 6 روز بھی ہسپتالوں کا بائیکاٹ. مریض رول گئے. ملک میں گیس کا بحران. کراچی، پنجاب اور کے پی کے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ. گیس کا پریشر بھی کم. کئی شہروں میں چولہوں سے گیس غائب. گھروں میں کھانا پکانا مشکل ہو گیا. ملک میں ڈینگی کے وار. 24 گھنٹے میں پنجاب میں 73 نئے کیسز رپورٹ. مزید 3 اموات. پنجاب بھر میں اب تک 151 افراد جاں بحق ہو چکے. خیبر پختونخوا میں مزید 21 افراد متاثر. گجرات کے علاقے ڈنگا روڈ پر واقع فلیٹ سے 4 افراد کی لاشیں برآمد.
पुलिस के मुताबिक कातिल ने 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया, बाद में खुदकुशी कर ली। कत्ल होने वालों में 2 बहनें और 1। सिंधी कल्चर डे की मुनासबत से कराची में CBU पर कार रैली का इनेकाद, नौजवान मर्द और खवातीन की शिरकत, गाड़ियों को भी सिंधी अजरक से सजाया गया, शुरका लोक गीतों पर झूमते रहे। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां, ताइवान में क्रिसमस ट्री रोशन, न्यू हैकल, सेंटा क्लॉज, बलून भी नस्ब, बैतुल्लाहम में भी रौनकें, मॉस्को की मार्केट सज गईं, अवाम खरीदारी में मसरूफ, इटली में भी सज धज उरूज पर।